اگر موبائل کی بات آتی ہے تو اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کہ ہم آج کے اس زمانے میں سوشل میڈیا چلاتے ہیں، ملٹی میڈیا موبائل چلاتے ہیں، جس میں فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام، ہر چیز ہے۔ لیکن زرگان دیکھا ہوگا پہلے کے جو موبائل فون ہوتے تھے اس میں اونلی کال ہوتی تھی۔ آج کے فون میں ہر چیز فون کے اندر ہے، مگر موبائل فون جس کا مقصد تخلیق یہ ہے، بنایا گیا اصل کال ہی کے لیے، ملٹی میڈیا بعد میں ہے۔ یہی پیغام مجھے پہنچانا ہے۔ ایک موبائل آپ کو سندیش دے رہا ہے، میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ اگر آپ گیم کھیل رہے ہوں، واٹس ایپ چلا رہے ہوں، انسٹاگرام چلا رہے ہوں، فیس بک چلا رہے ہوں، کسی کی کال آ گئی، اس نے انسٹاگرام پیچھے کر دیا، فیس بک پیچھے کر دیا، واٹس ایپ پیچھے کر دیا، کال آگے آ گئی۔ یعنی موبائل بتا رہا ہے جس کی وجہ سے تم پیدا کیے گئے ہو اس کو پہلے رکھو، سارے کام بعد میں رکھو۔ اللہ نے بھی قرآن میں یہی بات کہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے جن اور انس تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو جب تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تم کھیل میں مشغول ہو، فون میں مشغول ہو، کام میں مشغول ہو، بازار میں مشغول ہو، تو یہ خیال کرو جب اللہ کی کال آ جائے اذان کی شکل میں تو تم بھی اللہ کی طرف دوڑ جاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ آپ دوسری بات آ گئی، معصوم بھائی نے سم کارڈ کی بات کر دی۔ کہہ دوں بات، سم کارڈ آج کے دور میں دیکھیے جو کوئی بھی بات میں بے مطلب کی نہیں کر رہا ہوں، جو بھی بات کر رہا ہوں وہ اپنے موضوع کے تحت کر رہا ہوں۔ سم کارڈ کسی بھی موبائل میں اگر جیو کا لگا ہے تو آپ حج کا یا ووڈافون کا نیٹ ورک اس میں نہیں لا سکتے۔ اگر کسی بھی موبائل میں، کسی بھی فون میں بی ایس این ایل کا کارڈ لگا ہے تو آپ اس میں کسی اور کمپنی کا نیٹ ورک نہیں لا سکتے۔ ایک چھوٹا سا موبائل بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں ایک چیز کی محبت ہے تو دوسری کی محبت نہیں سما سکتی۔ عجب مسلمان ہے آج کے دور میں کہ کسی کو کافر بھی کہہ رہا ہے، رسول کو اپنا ولی بھی کہہ رہا ہے، رسول کو خلیفہ بھی کہہ رہا ہے، رسول کو امتی بھی بن رہا ہے، اور ان کے چچا کو کافر بھی کہہ رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، جب موبائل کے کارڈ میں دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تو کیسے آج کے انسان میں کفر بھی جمع ہے، محبت بھی جمع ہے، دن بھی جمع ہے، رات بھی جمع ہے، نشیب بھی جمع ہے، فراز بھی جمع ہے، شب بھی جمع ہے۔ عجیب بات ہے۔ ایک موبائل بتا رہی ہے کہ ایک موبائل کے اندر ایک نیٹ ورک ہوگا، دو نیٹ ورک نہیں۔ لہٰذا ہمارے دل میں کسی ایک کی محبت ہونی چاہیے، اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے، کسی اور کی الفت نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کا فتویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ساری بات ہو گئی۔ خیر، آج کا رول ذرا سا بدلا ہوا تھا۔ آج ہم نے ہر پروگرام میں آپ نے دیکھا ہے ہمارا سلیقہ یہ ہے، ہمارا وتیرہ یہ ہے، ہمارا آئین یہ ہے، ہمارا ڈھنگ یہ ہے، ہمارا کلچر یہ ہے، ہماری تہذیب یہ ہے، ہمارا تمدن یہ ہے، ہماری سویلائزیشن یہ ہے، ہماری سبھیتا یہ ہے کہ ہم کسی بھی پروگرام کی شروعات، ابتدا، بگننگ، پرارمبھ صرف اور صرف تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی کا تذکرہ کرتے ہیں تو نور اول ہے، خلق اول ہے، مجسم اول ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، سراج منیر ہے، بدر منیر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے۔ لیکن آج جس کا تذکرہ پہلے کیا گیا وہ محمد عربی کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بلکہ ابو طالب کا تذکرہ معصوم بھائی نے کیا۔ یہی تو وجہ ہے نا، جب کائنات میں قرآن مجید نازل میں نہیں ہوا تھا اس وقت ابو طالب نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو پروردگار عالم کو جملہ اتنا پسند آ گیا کہ اس نے قرآن کے دامن میں اس لفظ کو سجا دیا۔ یعنی پروردگار عالم جس کے کلمے کو اپنے قرآن میں جگہ دے دیتا ہے اسے شریعت محمدی میں ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اور آج دیکھیں موسم بھی خوشگوار ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ جب ابو طالب کا ابر کرم محمد عربی پہ برسا ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے روزے میں اتنی گرمی برسائی، سورج کی تبیش بھی برسائی، مگر آج تم ابو طالب کا تذکرہ کر رہے ہو۔ تو جب ابو طالب کا ابر کرم محمد پہ برسا تو آج ہم بھی دیکھو ایسا کریں گے، جب ابو طالب کی محفل سجے گی تو ہم بھی
اپنا موسم خوشگوار کر دیں گے، اپنے رحمت برسائیں گے، آپ کی ٹھنڈی کر دیں گے، ذرا سا موسم میں خنکی کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج موسم ابو طالب کے تذکرے پہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ آئیے، میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا کہ جب محمد کے رخسار کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے کیا کہنا، محمد کی بات کی آتی ہے کہتا ہے مسلمان کیا کہنا، محمد کی بات آتی ہے، جب کبھی بھی محمد کی بات آتی ہے، لبوں کی بات آتی ہے، رخسار کی بات آتی ہے، کملی کی بات آتی ہے، زلفوں کی بات آتی ہے، آنکھوں کی بات آتی ہے، رخسار کی بات آتی ہے، لبوں کی بات آتی ہے، ساری باتیں آتی ہیں تو مسلمان کہتا ہے کیا کہنا۔ یہی مسلمان جب مدینے جاتا ہے تو کہتا ہے کیا کہنا، مدینے کے گلیوں کا کیا کہنا، کیا سنہری گلیاں ہیں، کیا سندر گلیاں ہیں۔ عجیب بات ہے، میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ مسلمان آخر مدینے کی گلیوں کو سندر کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم یہاں چلے ہیں۔ میں نے کہا عجیب احمق ہو، جہاں رسول چلے ہیں اسے اتنا خوبصورت کہہ رہے ہو، ارے جہاں رسول پلے ہو اسے کافر کہہ رہے ہو۔ عجیب بات ہے، عجیب المیہ ہے، جہاں رسول صرف اور صرف چلے ہیں وہاں تم اتنا خوبصورت کہہ رہے ہو، جہاں رسول پلے ہو اس گودی کو تم کافر کہہ رہے ہو۔ اس لیے آئیے بس یہی جملہ کہہ کے، مجھے وقت نہیں لینا ہے، آپ کے گاؤں کا ناظر ہوں میں، آپ روز سنتے رہتے ہیں۔ انصر جلال پوری صاحب کہتے ہیں اگر کافی سمجھتے ہو نہیں تلوار کافی ہے۔ چلیے میں اس سے پہلے 4 مصرع اور پڑھ دیتا ہوں مرحوم۔ دیکھیے میرا مزاج یہ رہا ہے سہیل بھائی، جب ہمارے یہاں کوئی انسان یہ ایسی محفلیں کہ جہاں پہ اچھے اچھے شعراء عثمان پور کے، جلال پور کے جنہوں نے شرکت کی ہے، آج وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، خیر اللہ انہیں جنت عطا کرے۔ مرحوم عامر کیفی صاحب نے کیا خوب بات کہی تھی کہ کمند اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے، کمند اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے، نظام ارض و سما کو سنبھال سکتا ہے۔ دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو اذان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے، دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو اذان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے۔ میں انصر جلال پور کی بات کر رہا تھا کہ اگر کافی سمجھتے ہو نہیں تلوار کافی ہے، شریعت کے تحفظ کے لیے کردار کافی ہے۔ ہمیشہ دین کی یوں ہی حفاظت ہوتی رہتی ہے، کبھی انکار کافی ہے، کبھی اقرار کافی ہے۔ اگر سورج کی ایک قندیل بھی روپوش ہو جائے، اگر سورج کی ایک قندیل بھی گلپوش ہو جائے، اگر سورج کی ایک قندیل بھی روپوش ہو جائے تو پھر دنیا میں نور اکبر جرار کافی ہے، تو پھر دنیا میں نور اکبر جرار کافی ہے۔ ابو طالب کی بات ہوتی ہے، ابو طالب کا تذکرہ ہوتا ہے، ابو طالب کی مدح ہوتی ہے، ابو طالب کی ثنا ہوتی ہے۔ انصر بھائی نے کیا خوب بات کہی کہ اگر سورج کی ایک قندیل بھی روپوش ہو جائے تو پھر دنیا میں نور اکبر جرار کافی ہے۔ دیکھیں آپ نے چوتھے امام کی بات کہی کہ تبسم نے اگر کرب و بلا کی جنگ جیتی ہے، تبسم نے اگر کرب و بلا کی جنگ جیتی ہے تو فتح شام کو شبیر کا بیمار کافی ہے، تو فتح شام کو شبیر کا بیمار کافی ہے۔ ابو طالب کا دشمن گر کوئی سر کو اٹھائے گا، کیا رخ پیش کیا آپ نے، ابو طالب کا دشمن گر کوئی سر کو اٹھائے گا، نبی کی مدح کا ایک شعر ہی 100 بار کافی ہے، نبی کی مدح کا ایک شعر ہی 100 بار کافی ہے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ گزارش ہے پوسٹر کے مطابق محترم جناب مشہد جلال پوری صاحب، جناب مولانا ڈاکٹر رہبر سلطانی صاحب، شیر عالم صاحب اور اس کے علاوہ جو اور شعراء ہیں ہمارے مہمان وہ تشریف لا چکے ہیں۔ مقامی شعراء سے گزارش ہے کہ آپ حضرات امام بارگاہ میں تشریف لائیں، ورنہ بعد میں ہوتا ہی ہے کہ انسان کافی دیر کے بعد آتا ہے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اسے پڑھانے کے لیے، لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو برائے کرم مقامی شعراء یہاں پہ تشریف لائیں۔ آئیے 3 شعر میں نیر جلال پوری کے پیش کر دوں، پھر میں شاعر پیش کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ ابو طالب کے خون کی جب کوئی تفسیر ہو جائے، ابو طالب کے خون کی جب کوئی تفسیر ہو جائے تو 14 آئینوں میں ایک ہی تصویر ہو جائے، ابو طالب کے خون کی جب کوئی تفسیر ہو جائے تو 14 آئینوں میں ایک ہی تصویر ہو جائے۔ کہا تقدیر حر نے حر سے چل سرور کے قدموں میں، کہا تقدیر حر نے حر سے چل سرور کے قدموں میں، یہاں تو کشمکش میں ہے وہاں تاخیر ہو جائے، یہاں تو کشمکش میں ہے۔ دیکھیے دنیا آج بابری مسجد پہ بہت لوگوں نے بات کہی، یقیناً ہمیں بھی درد ہے،
ایسی بات نہیں کہ ہم اس سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، ہم اس سے بغاوت کر رہے ہیں، ہمیں بھی بہت قلق ہے بابری مسجد کا۔ مگر ایک سوال میں قائم کر رہا ہوں نیّر جلال پوری کے حوالے سے، انہوں نے کیا خوب بات کہی، دنیا نے خوب غم کیا، بابری مسجد شہید ہو گئی، یقیناً شہید ہو گئی، نہیں بنی، ہمیں غم اس کا بھی ہے، لیکن نیّر جلال پوری نے کیا خوب بات کہی کہ ابو طالب کے خون کی جب کوئی تفسیر ہو جائے تو 14 آئینوں میں ایک ہی تصویر ہو جائے۔ اسیرے میں خطابت صرف زینب کا کلیجہ تھا، وگرنہ ایسے موقعوں پر کہیں تقریر ہو جائے، یہاں تو کشمکش میں ہے وہاں تاخیر ہو جائے، وہاں تو کشمکش میں ہے یہاں تاخیر ہو جائے، ہزاروں بابری مسجد بنے گی ساری دنیا میں، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے، ہزاروں بابری مسجد بنے گی ساری دنیا میں، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے۔ آئیے محترم نیّر جلال پوری نے ایک بات کہی کہ ابو طالب، دیکھیں آج کے تقریباً کئی سال پہلے اہل بیت کے محب عاشق، سچے عاشق جسے حجر بن عدی کہا جاتا ہے، سب جانتے ہیں کہ حجر بن عدی کو قبر سے نکالا گیا، ان کی لاش، ان کا جسم مطار ایسے ہی تھا جیسے ابھی کل دفنایا گیا ہو۔ ساری کائنات نے دیکھ لیا نا، تو نیّر جلال پوری نے کہا کہ ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے اب تک، شعر سنیے گا 4 مصرع اگلا شاعر، ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے اب تک لحد نے حجر کو رکھا سنبھال کر دیکھو، ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے اب تک لحد نے حجر کو رکھا سنبھال کر دیکھو، ارے جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا ذرا انہیں بھی لحد سے نکال کر دیکھو، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا ذرا انہیں بھی لحد سے نکال کر دیکھو۔ آئیے آپ بول دیے، میں یہی چاہ رہا تھا۔ آئیے اب 4 مصرع اور ابو طالب کی بات ہوتی ہے، دنیا کافر کہتی ہے، عجیب مسئلہ ہے، عجیب بات ہے، کچھ نہیں کہوں گا میں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پوری کائنات جس پہ احسان ہے، یعنی پوری کائنات پہ، پوری دنیا پہ جس کا احسان ہے اسے محمد عربی کہا جاتا ہے، اور محمد عربی پہ جس کا احسان ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، شاعر بلا دوں گا میں، اگر ابو طالب کافر ہے تو پوری کائنات میں کوئی انسان مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ دہر میں صاحب ایمان بنے بیٹھے ہو، مفتیوں حافظ قرآن بنے بیٹھے ہو، شرم آتی نہیں کہتے اسی کو کافر جس کے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو، شرم آتی نہیں کہتے اسی کو کافر جس کے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو۔ آئیے اگر آج پوچھا جائے جنت دیکھی ہے، انہوں نے غدیر کی بات کر دی مصور بھائی نے، ایک جملہ جلدی سے کہہ کے گزر جاتا ہوں میں، آگے علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر کسی سے پوچھا جائے جنت دیکھی، کہا نہیں دیکھی، مانا کیوں؟ کہا رسول نے کہا ہے۔ جہنم دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی، انشاءاللہ دیکھیں گے، مانا کیوں؟ کہا رسول نے کہا ہے۔ کوثر، ارے میں کچھ کہہ گیا، کوثر نہیں دیکھی، مانا کیوں؟ کہا رسول نے کہا ہے۔ ساری بات نہیں کروں گا، جنت، جہنم، کوثر، سلسبیل، ہر چیز دیکھی، کس کے کہنے پہ؟ کیا 1,24,000 پیغمبر تو دیکھے؟ نہیں دیکھا، مانا کیوں؟ کسی کا نام یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، 500 کے بتاؤ، نہیں یاد ہے، کہا نہیں، مسئلہ اس بات کا نہیں ہے، رسول مخبر صادق کا نام ہے، رسول جو کہہ دے اس کا ماننا ضروری ہے، تو بھیا جنت بغیر دیکھے مان لی، کوثر بغیر دیکھے مان لیا، جہنم بغیر دیکھے مان لیا، میدان غدیر میں نبی نے دکھایا بھی، بتایا بھی، سنایا بھی، مانا نہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ یا تو کہو کہنے والا بدل گیا، یا تو کہے تمہارے ایمان بدل گئے۔ آئیے کہ آج تک تجھ کو سمجھ پائی نہ امت، توبہ، ان سے دیکھی نہ گئی تیری فضیلت، توبہ، یہ تعصب، یہ عداوت، یہ کدورت، توبہ، نام اسلام کا لے کر یہ سیاست، توبہ، تجھ پہ الزام کہ تو صاحب ایمان نہیں، تو ہی کافر ہے، تو پھر کوئی مسلمان نہیں۔ ایسے نہیں مصرع پیش کروں گا میں، دیکھیے مولا ابو طالب کا جشن ہے، ان کا جشن ہے جس کا بیٹا ساقی کوثر بھی ہے، کل ایمان ہے، کون؟ وہ علی ہے جس کی بات اگر پوری کائنات کہتے، اگر پوری کائنات کے قلم اشعار سارے دریا سیاہی بن جائیں تب بھی علی کے فضائل کو کم نہیں کر سکتے، اس کے قدر کا جشن ہو رہا ہے۔ نیّر جلال پوری نے اس لیے یہی بات کہی کہ صدر اسلام پہ لکھا ہے تیرا نام سلام، گود میں پالا ہے، صلوات پڑھ دی محمد وال محمد، تو نے دنیا کو دیا دین کا پیغام سلام، صدر اسلام پہ لکھا ہے تیرا نام سلام، صدر اسلام پہ لکھا ہے تیرا نام سلام، تو نے دنیا کو دیا دین کا پیغام سلام، کہہ کے کافر یا مسلمان تجھے گردانتا ہے اور
اور نصیری تیرے بیٹے کو خدا مانتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں۔ دیکھیے مولا ابو طالب کا جشن ہے۔ اب آئیے ذرا سا وقت لینا پڑے گا۔ ابو طالب کا بیٹا کون؟ وہ علی ہے۔ علی کون؟ وہ علی جو حاصل خلق پیغمبر ہے، نادش ایجاد اکبر ہے، مرد میدان دستے داور ہے، حکمران خشکیوں پر ہے، گردش عیفا کا میور ہے، نقطہ مرکز کا جوہر ہے، معشوق کبریا وہ پیمبر ہے، وعدہ عرفاں کا ساگر ہے، مخزن قدرت کا گوہر ہے، کشتی امت کا لنگر ہے، چراغ ادروح کا نیر ہے، ساقی کوثر ہے، مخزن قدرت کا گوہر ہے۔ کون؟ جو ولی مومنین ہے، بساط رتب گردو جناب ہے، عمل کی جامع و ناطق کتاب ہے، سوار دوش رسالت معاب ہے۔ کون؟ جو سہیل یمن بھی ہے، بساط رتب گردو جناب بھی ہے، عمل کی جامع و ناطق کتاب بھی ہے۔ کون؟ جو مہر حق کا مطلع انوار بھی ہے، دو جہاں کا نادر و تجار بھی ہے، جگہ میں کردگار بھی ہے، زور پروردگار بھی ہے، غائب و آشکار بھی ہے، صنائی خدا کا شہکار بھی ہے، محبوب پروردگار بھی ہے، شریعت و قرآن کا ذمہ دار بھی ہے۔ وہ علی ہے، وہ علی ہے کہ آخری بند پیش کر وہ علی کی بات ہوتی ہے۔ آئیے آخری بند نیّر صاحب نے کہا کیا؟ بخشا تاریخ کے صفوں کو حوالہ تو نے، میں نے سارے القاب چھوڑ دیے، بخشا تاریخ کے صفوں کو حوالہ تو نے، رکھ دیا رات کے سینے میں اجالا تو نے، آئینے کی طرح کردار کو ڈھالا تو نے، گود میں بانی اسلام کو پالا تو نے۔ ذرا سا مائک صحیح کر دو، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے لیکن ترنم والے شعراء کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ گود میں بانی اسلام کو پالا تو نے، جا بجا تیرے نشان سورہ عمران میں ہے، 114 قصیدے تیرے قرآن میں ہیں۔ جا بجا تیرے نشاں سورہ عمران میں ہیں، 114 قصیدے تیرے قرآن میں ہیں۔ آئیے میں ایک خوبصورت شاعر، خوبصورت چہرہ، خوبصورت لہجہ، خوبصورت آواز، جس کی آواز، جس کا کلام اس وقت پوری دنیا میں کربلا کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، اس نے ایک بڑا اچھا مصرع پیش کیا تھا کہ بجز عمران کوئی اتنا اعلیٰ ہو نہیں سکتا، کسی کا لاڈلا مولود کعبہ ہو نہیں سکتا۔ قیامت تک کھدک کے معصوموں پہ لعنتیں ہوں گی۔ کیوں ساحل بھائی؟ قیامت تک کھدک کے معصوموں پہ لعنتیں ہوں گی۔ کیوں؟ جسے زہرا برا کہہ دے وہ اچھا ہو نہیں سکتا، جسے زہرا برا کہہ دے وہ اچھا ہو نہیں سکتا، جسے زہرا برا کہہ دے وہ اچھا ہو نہیں سکتا۔ آئیے شعر سنیں، جسے زہرا برا کہہ دیں وہ اچھا ہو نہیں سکتا۔ خدا کے گھر کا دولہا ہے، نبی کے گھر کی دلہن ہے، قیامت تک کوئی اب ایسا رشتہ ہو نہیں سکتا، قیامت تک کوئی اب ایسا رشتہ ہو نہیں سکتا۔ مرحوم نیّر سچی صاحب نے کیا خوب بات کی، انہوں نے کہا جبین شکر کے سجدے میں حاجرہ رکھ دو۔ ساحل بھائی میں موازنہ کر رہا ہوں نیّر صاحب کے حوالے، نیّر مرحوم نے کہا کہ حاجرہ دوڑتی پھرتی تھی ادھر اور ادھر، سلیقے کا شعر سنیے، حاجرہ دوڑتی پھرتی تھی ادھر اور ادھر، ایڑیاں بچے نے رگڑی ہے تو ابلا پانی۔ حاجرہ دوڑتی پھرتی تھی ادھر اور ادھر، ایڑیاں بچے نے رگڑی ہے تو ابلا پانی، کہنے کا ذکر ہی کیا سوچ بھی لیتی جو رباب، گھٹنیوں چلتا ہوا خیمے میں آتا پانی۔ کہنے کا ذکر ہی کیا سوچ بھی لیتی جو رباب، کہنے کا ذکر کیا سوچ بھی لیتی جو رباب، گھٹنیوں چلتا ہوا خیمے میں آتا پانی۔ آئیے کیا پہنچ پائے گی دنیا حیدر کرار تک، جبکہ وہ پہنچی نہیں ہے میسم تمار تک۔ قاتل شبیر آخر بھاگ کر جائیں کہاں، بھاگ کر آئے جری سے آ گئے مختار تک۔ ان مصروں کے خالق ہیں عالی جناب مولانا ذیشان رضوی، شاعری کی دنیا میں محترم سہیل بارابنکی صاحب۔ میرے خیال آج بارگاہ میڈیا بڑا سجا ہوا ہے، قمقمے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ معروف رضوی نے کہا انسانیت پہ ایسے کرم کربلا کا ہے، احسان سانس لینے میں جیسے ہوا کا ہے، آنکھوں کے بادلوں سے ہو اشکوں کی بارشیں، آنکھوں کے بادلوں سے ہو اشکوں کی بارشیں، معلوم ہونا چاہیے موقع ازا کا ہے۔ اب جلال پور کی مداد کا شعر ظہیر بھائی لکھنوی سنیے آپ، معلوم ہونا چاہیے موقع ازا کا ہے، مقتول کے بدن پہ ہے سب سامنے کے وار، بڑا کھینچ رہا ہے یہ، مقتول کے بدن پہ ہے سب سامنے کے وار، حملہ بتا رہا ہے کسی سورما کا ہے، حملہ بتا رہا ہے کسی سورما کا ہے۔ عمران تیرے جشن کی برکت تو دیکھیے، چہرہ کھلا کھلا بارگاہ میڈیا کا ہے۔ عمران تیرے جشن کی برکت تو دیکھیے، چہرہ کھلا سا بارگاہ میڈیا کا ہے۔ ایک چیز ضرور کہوں گا میں، محرم میں لاک ڈاؤن جب لگا تو میں نے یہ بات کہی تھی، آج فرمائش بھی کہہ دے رہا ہوں پھر،
اگر کسی انسان نے کسی کا بھی پروگرام ہو، کسی انسان نے کوئی سیاست کی تو نہ وہ یہاں کا رہے گا نہ وہ وہاں کا رہے گا۔ پروگرام کسی کے باپ کا نہیں ہوتا، پروگرام صرف اور صرف اہل بیت کا ہوتا ہے۔ انصر جلال پوری نے شعر کہا تھا کہ عزاداری کے اخراجات کی حد کون بتلائے، فقط ہم منتظم ہیں اور دولت فاطمہ کی ہے۔ تو اس پروگرام کے ہم فقط اور فقط انتظام کرنے والے ہیں، منتظم ہیں، محتمم ہیں، منصرم ہیں، ہے کہ نہیں؟ لہذا پروگرام کسی کا نہیں ہوتا، صرف اور صرف ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے 4 مصرے فرمائش میں سن لیجئے، اگر کسی انسان نے کسی پروگرام میں، مجلس میں، ماتم میں سیاست کی تو اس کا پروگرام خراب ہو جائے تو تم نہ یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے رہو گے، کہیں بھی بخشش کا سامان نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا ہو جاؤ گے۔ تم نے سوچا ہی نہیں تھا کیا سے کیا ہو جاؤ گے۔ مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہرملا ہو جاؤ گے۔ مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، مت دکھاؤ فرش محفل پر سیاست کے ہنر۔ کیوں ظہیر بھائی؟ مت دکھاؤ فرش محفل پر سیاست کے ہنر، ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہرملا ہو جاؤ گے۔ آئیے میں 4 مصرے پڑھ کے بلاتا ہوں۔ آج کے اس دور میں طاق میں رکھ دیا قرآن مسلمانوں نے۔ مرحوم نیر سرسوی صاحب نے کہی کیا خوب بات، طاق میں رکھ دیا قرآن مسلمانوں نے، لوگ قوالی میں آیات سنانے نکلے۔ غلط تو نہیں ہے نا، سچی بات ہے بالکل۔ اور سنیے، دنیا کہتی یہ ہے ابو طالب کا کہیں شجرہ ہے ہی نہیں، ابو طالب کی بات ہے ہی نہیں، ابو طالب کا شجرہ تو بتاؤ، ابو طالب کی بات تو بتاؤ۔ لیجئے جلدی سے آپ ماحول بنائیں، میں عامر بھائی کو بلانا چاہتا ہوں۔ جب ابو طالب کی بات آتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے ابو طالب بھی جانشین بنائے گئے، ولی بنائے گئے۔ سن بھائی، عالم یہاں موجود ہیں، وہ بھی ولی بنائے گئے، جانشین بنائے گئے، وسی بنائے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ فقط ابو طالب کی بات نہیں ہوتی۔ ابتدا سے بات کرتا ہوں، آپ جڑ جائیں میرے ساتھ، عامر بھائی آپ کے حوالے ہیں۔ جب جانشین کی بات آتی ہے، عالم اسلام یہی کہتا ہے کہ گواہی پیشی کی گئی ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، تو وہ سنیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آدم کو بھی جانشین بنایا تھا۔ آدم نے اپنا جانشین، اپنا وسیع، اپنا نائب شیش کو بنایا تھا، شیش نے محلس کو بنایا، محلس نے مقصود کو بنایا، مقصود نے امیشہ کو بنایا، امیشہ نے پرشیہ کو بنایا، پرشیہ نے متشالک کو بنایا، متشالک نے لمک کو بنایا، لمک نے نوح کو بنایا، نوح نے سام کو بنایا، سام نے یافت کو بنایا، یافت نے رفاشق کو بنایا، رفاشق نے فاہور کو بنایا، فاہور نے عمران کو، سنیے فاہور نے عمران کو بنایا، عمران نے طارق کو بنایا، طارق نے ابراہیم کو بنایا، ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے اسحاق کو بنایا، اسحاق نے یعقوب کو بنایا، یعقوب نے یوسف کو بنایا، یوسف نے خبریہ کو بنایا، خبریہ نے شعیب کو بنایا، شعیب نے نون کو بنایا، نون نے برہ کو بنایا، برہ نے آصف کو بنایا، آصف نے زکریا کو بنایا، زکریا نے یحییٰ کو بنایا، یحییٰ نے سعد کو بنایا، سعد نے منذر کو بنایا، منذر نے سلمہ کو بنایا، سلمہ نے برہ کو بنایا، برہ نے حمی کو بنایا، حمی نے مدرکہ کو بنایا، مدرکہ نے کنانہ کو بنایا، کنانہ نے نفر کو بنایا، نفر نے مالک کو بنایا، مالک نے فہر کو بنایا، فہر نے غالب کو بنایا، غالب نے قصی کو بنایا، قصی نے قصاب کو بنایا، قصاب نے عبد المناف کو بنایا، عبد المناف نے ہاشم کو بنایا، ہاشم نے عبد المطلب کو بنایا، عبد المطلب نے ابو طالب کو بنایا۔ بات یہاں رکتی نہیں، بات یہاں رکتی نہیں، ہم تو اس سے آگے بھی بات کر رہے ہیں۔ ابو طالب کو عبد المطلب نے بنایا، ابو طالب کو عبد المطلب نے بنایا، ابو طالب نے سوالات کے، ابو طالب نے محمد کو بنایا، محمد نے سوالات کے مجمع میں غدیر میں علی کو بنایا، علی نے حسن کو بنایا، حسن نے حسین کو بنایا، حسین نے زین العابدین کو بنایا، زین العابدین نے محمد باقر کو بنایا، محمد باقر نے جعفر صادق کو بنایا، جعفر صادق نے موسی کاظم کو بنایا، موسی کاظم نے علی رضا کو بنایا، علی رضا نے محمد تقی کو بنایا، محمد تقی نے علی نقی کو بنایا، علی نقی نے حسن عسکری کو بنایا، حسن عسکری نے امام زمان کو بنایا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور اللہ کے حکم سے آج وہ خدا کا جانشین بحکم خدا آج بھی زندہ ہے۔ آؤ بات کرو ہم سے، ہم نے تو پورا شجرہ گنا دیا، تم کہتے ہو ابو طالب کا تذکرہ ہی نہیں۔ آئیے 4 مصرے سنیے، مرحوم نیر سرسوی صاحب کی کیا خوب انہوں نے کہا کہ طاق میں رکھ دیا قرآن مسلمانوں نے، لوگ قوالی میں آیات سنانے نکلے۔ سنجیدہ شعر پیش کر رہا ہوں، چا سنیں بھائی صاحب، شعر سنیے گا، یہ شعر ڈھاڑنے والا نہیں ہوتا، سنجیدگی کا شعر ہے یہ، کہ طاق میں رکھ دیا قرآن مسلمانوں نے، لوگ قوالی میں آیات سنانے نکلے، زندگی بھر جسے کہتی رہی دنیا کافر۔ ساحل بھائی شعر دے رہا ہوں، لوگ قوالی میں آیات سنانے نکلے، زندگی بھر جسے کہتی رہی دنیا کافر، اس کا گھر لوٹا تو تسبیح کے دانے نکلے۔ زندگی بھر جسے کہتی
کافر اس کا گھر لوٹا تو تسبیح کے دانے نکلے۔ آئیے کربلا میں یہ دکھایا معجزہ عباس نے۔ محترم ساحل چولسی صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے ہونے جا رہے ہیں، شعر سنیے ان کا، فقط 3 شعر۔ کربلا میں یہ دکھایا معجزہ عباس نے، پانی سے پانی پہ پانی لکھ دیا عباس نے۔ کربلا میں یہ دکھایا معجزہ عباس نے، پانی سے پانی پہ پانی لکھ دیا عباس نے۔ ایک لیا کربو بلا میں، ایک لیا صفین میں، بھیا ایک لیا کربو بلا میں، ایک لیا صفین میں، ظالموں سے 2 دفعہ دریا لیا عباس نے، ظالموں سے 2 دفعہ دریا لیا عباس نے۔ ملکیت میں باپ کی اولاد کا ہوتا ہے حق، خانہ کعبہ سے یوں خطبہ دیا عباس نے۔ بچہ آپ میں سے جو میں پڑھتا رہتا ہوں، جلال پور آپ کے لیے پڑھتا ہوں، کلیم معروفی نے کہا جذبہ نصرت شبیر نے دکھلایا کمال، ٹھہرے ٹھہرے سے لہو میں بھی روانی آئی، عشق شبیر میں جب ہو گئے بالکل بوڑھے تب حبیب ابن مظاہر میں جوانی آئی، عشق شبیر میں جب ہو گئے بالکل بوڑھے تب حبیب ابن مظاہر میں جوانی آئی۔ آئیے